دین کو یاد کرنے کے لیے اپنے مرحومین ان کے والدین گزر گئے ہیں، بڑے مرحومین والدین، اور جنہوں نے احسانات کیے ہیں ان پر، اپنے محسنین علماء، نام نور خان، اور خصوصاً گزشتہ سال جناب مصطفیٰ مولوی صاحب ہمارے دوست تھے، یہاں انہوں نے محرم پڑھا، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے بھی جتنے ذاکرین علماء ہونے سے فاتح بسم اللہ الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات بر محمد و آل
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات والسبعین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جلد ظہور کے لیے ہمیں کیا کام کرنے چاہیے، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان پر آج یہ 5ویں مجلس ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس زمانے غیبت میں ایک دعا بہت مختصر ہے، اگر عربی میں یاد نہیں ہے آپ اردو میں پڑھ لیں، فرینچ میں پڑھ لیں، گجراتی انگلش میں پڑھ لیں، 3 جملے ہیں۔ اس دعا کی بڑی تاکید کی گئی کہ غیبت کے زمانے میں یہ دعا پڑھا جائے۔ کیا دعا ہے؟ کہ میرے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، اے میرے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر، اور تیری معرفت مجھے نہیں مل سکتی جب تک کہ تیرے نبی کی معرفت نہ ہو، تو مجھے اپنے نبی کی معرفت بھی دے دے، اور تیرے نبی کی معرفت نہیں مل سکتی جب تک امام زمانہ کی معرفت نہ ہو، تو اے اللہ مجھے زمانے کے امام کی معرفت بھی دے دے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ دعا پڑھنے کا بہت حکم ہے، 3 جملے ہیں۔ میرے اللہ تیری معرفت دے دے، اور تیری معرفت نہیں ملے گی جب تک کہ تیرے نبی کی معرفت نہیں ملے گی، اور تیرے نبی کی معرفت نہیں ملے گی جب تک کہ امام کے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ملے گی، کیونکہ اصل مشکل معرفت ہے نا۔ اگر اللہ کی معرفت صحیح معنوں میں مل جائے کہ خدا ہم جہاں بھی جائیں خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم ہر وقت اللہ کی دربار میں ہیں، تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے خوف آئے گا، حیا آئے گی، شرم آئے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جب معرفت نہیں تو ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں۔ اسی طرح سے جب نبی پاک کی معرفت آئے گی، جب امام پاک کی معرفت آئے گی، جب ان کی معرفت آئے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو بھی نعمت ہمیں مل رہی ہے وہ امام زمانہ کے صدقے میں مل رہی ہے۔ ہر دن جو نعمت مل رہی ہے وہ نبی پاک کے صدقے میں اور امام زمانہ کے صدقے میں مل رہی ہے۔ اب دیکھیے مثال میں دوں، آپ کا ایک پڑوس میں نیبر میں کوئی رہتا ہے آدمی، وہ ہر دن آپ کو اچھا کھانا بھی بھیج رہا ہے، اور گفٹ میں کبھی کپڑا دے رہا ہے، کبھی ٹیپ ریکارڈر دے رہا ہے، کبھی موبائل دے رہا ہے، ہر دن۔ بتائیے 365 دن وہ یہ کام کر رہا ہے، تو کون سا انسان ہے جو جا کے اس کا شکریہ ادا نہ کرے اور اس سے محبت نہ کرے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ کتنا اچھا نیبر ہے، ڈیلی ہمیں حلوہ بھی بھیجتا ہے، مرغی بھی کھلاتا ہے، ہاں اچھے اچھے کھانے بھی دیتا ہے، ساتھ میں کبھی کپڑا بھیج دیتا ہے، کبھی موبائل بھیج دیتا ہے، تو آپ خود بخود اس سے محبت کریں گے، کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے، امام کی معرفت نہیں ہے کہ جو بھی نعمت ہے امام کے صدقے میں ہے۔ بیٹا مل رہا ہے امام کے صدقے میں، رزق مل رہا ہے امام کے صدقے میں، عزت مل رہی ہے امام کے صدقے میں، دولت مل رہی ہے، تجارت مل رہی ہے، ہر چیز مل رہی ہے امام کے صدقے میں۔ لیکن جب معرفت نہیں ہے تو ہم امام سے عشق نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، بلکہ بھول جاتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے یہ دعا بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج کہ کچھ ایسے امام کے عاشق ہیں، ایسے عاشق ہیں۔ ایک کا نام ہے سید عبد الکریم،
ہر ہفتے امام زمانہ ان کی دکان پہ آتے ہیں. تو یہ نہیں کہ صرف مولوی اور علماء ملتے ہیں، نہیں، ایمان، تقوی، عشق کی بات. سید عبد الکریم یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ جوتے بناتے ہیں، اللہ، موچی ہیں، شو میکر ہیں، بہت سب سے چھوٹے کام والے آدمی ہیں، مگر ہر ہفتہ امام زمانہ اسے اپنی زیارت کراتے ہیں. کوئی تو بات ہوگی. اور امام زمانہ ایک دن پوچھتے ہیں کہ سید عبد الکریم، اگر میں ہفتے میں تمہیں اپنی زیارت نہیں کراؤں تو تیرا کیا حال ہوگا؟ کہتا مولا میں مر جاؤں. یہ ہے عشق. ہمارے دل میں ذرا عشق نہیں ہے. کہتا ہفتے میں ایک مرتبہ مولا اگر آپ مجھے اپنی زیارت نہ کرائیں میں مر جاؤں گا. امام نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے، اسی لیے تو ہم تیری دکان پہ آتے ہیں. صلوات بڑی محمد وآل محمد. اب یہ سید عبد الکریم اس مقام پر کیسے پہنچا؟ آج وہی بات کرنی. ہر دن ایک اچھی صفت سنتے ہیں آپ. آج یہ سننا ہے کہ یہ سید عبد الکریم ہر ہفتے امام زمانہ اس کی دکان پہ آتے ہیں. یہ جوتی لگاتا ہے، ہاں، جوتی میں ٹانکا لگاتا ہے، بہت غریب ہے، بہت فقیر ہے. اب امام زمانہ ایک دن آئے ہیں، کہہ رہے ہیں سید عبد الکریم میری جوتی میں ٹانکا لگاؤ. سید عبد الکریم کہتے مولا معاف کرنا، میں نے 5-6 آدمی کو وعدہ کیا ہے، پہلے ان کی جوتیوں کو ٹانکا لگاؤں گا، پھر آپ کی جوتی کو ٹانکا لگاؤں گا، ورنہ وعدہ خلافی ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امام علیہ السلام دوبارہ کہتے سید عبد الکریم میں کہہ رہا ہوں میری جوتی کو ٹانکا لگاؤ. پھر وہ کہتے مولا میں نے آپ سے کہا میرا وعدہ ہے، پہلے وعدہ نبھاؤں گا، یہ کام جب ہو جائے گا پھر آپ کی جوتی کو ٹانکا لگاؤں گا. امام آئے ہوئے پھر تیسری مرتبہ کہتے ہیں سید عبد الکریم میں نے تجھے نہیں کہا میری جوتی کو ٹانکا لگاؤ. اب یہ سید عبد الکریم کھڑا ہو جاتا ہے، امام کو گلے سے لگاتا ہے، امام کو گلے سے لگا کر کہتے ہیں مولا بار بار نہیں کہے ورنہ میں بازار کو بتا دوں گا کہ اب امام زمانہ ہے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. اب امام کہتے سید عبد الکریم اسی لیے ہم نے تجھے زیارت کرائی ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، چاہے امام زمانہ حکم دے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. ہم بیوی کے کہنے پہ وعدہ خلافی کر دیتے، دوست کے کہنے پہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. امام زمانہ حکم دے رہے ہیں مگر کرے مولا وعدہ نبھانا واجب ہے، میں وعدہ خلافی نہیں kar سکتا. عزیز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام صلوات کی خدمت میں وہی لوگ پہنچتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے. گناہ وعدہ خلافی گناہ، لا دین لمن لا حد لہ. حدیث اس کا دین نہیں، اس کا ایمان نہیں جو وعدہ خلافی. جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ. یعنی خود مولا فرماتے ہیں کہ اے شیعو میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. فرمائے. اور آخری خط جو امام کا ہے، آخری خط جو مولا کا ہے، امام پاک کا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر دنیا بھر کے شیعہ متقی پوائس نیک بن جائیں، یعنی گناہوں سے خود کو بچا لیں، تو ہمارے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزو آج جو آپ نے ایک صفت اپنے اندر سیکھنی ہے وہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس انگلش میں کہتے ہیں پیوریفیکیشن آف سول. اور آپ اپنے فرینچ میں کیا کہتے ہیں؟
پیوریفیکیشن. ٹھیک ہے, پیوریفیکیشن آف سول, روح اور نفس کو پاک کرنا. جب تک یہ ہم اپنے اندر عادت نہ ڈالیں اور چیک نہ کریں, بھائی نفس یعنی پورا ہمارا وجود, سر سے لے کر پاؤں تک یہ پورا ہمارا وجود نفس ہے. اس کو جب پاک کریں گے ہم پاک ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہادی کا ظہور کر دے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ابھی تک ہم پاک نہیں ہیں, ہاں, کیونکہ پاک نہیں ہے. ہمارے امام ہے پاک. جب امام آئیں گے نا تو ہم برداشت نہیں کریں گے, نہیں کر سکتے, ہم تو نجس ہیں. امام اتنے پاک ہیں کہ قرآن کہتا ہے یطہرکم تطہیرا. اتنے پاک ہیں کہ طہارت پاکیزگی کی انتہا. اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر امام کا آج ظہور ہو جائے تو ہم امام کو برداشت نہیں کر سکتے, تو الٹا ہو جائے گا. ہم امام کی مخالفت کریں گے, ہم کافر ہو کے مر جائیں گے. ممکن امام ہی کی تلوار سے مارے جائیں. لہذا امام اس وقت ظہور کریں گے جب ہم 100% پاک ہو جائیں گے. اب ایک سچا واقعہ بتاؤں آپ کو. نجف میں ایک طالب علم تھا, بیچارہ پڑھتا تھا. ایک مسجد خالی تھی, ادھر کوئی مولوی نہیں تھا. محلے والے آگے اس کو ریکویسٹ کیا کہ آپ ماشاءاللہ عالم دین بن رہے ہیں, ہمیں نماز پڑھا دیا کر. ٹھیک, وہ آگے نماز پڑھانے لگے. تو پھر لوگ 50-60 جمع ہوتے. نماز میں تھوڑی سی مجلس بھی سنا دوں, 1-2 حدیث بنا دوں, یہ بھی ٹھیک. وہ تھوڑی سی مجلس سنا دیتا تھا. ابھی شاگرد, یہ سلسلہ جاری تھا. مگر یہ تجربہ نہیں تھا اس کو, ابھی نیا تھا, شاگرد تھا, ابھی پورا عالم نہیں بنا. کہتے کہ لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق. اب آپ سب لوگ جو ہے گجراتی اسپیکنگ ہے, میں جو ہے لکھنؤ کی اردو بولنا شروع کروں تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. وہ میڈاکلچر آئے تھے, ہمارے دوسرے مولانا بھی ساتھ تھے, مولانا ادریس صاحب, آج کے لندن میں پڑھ. تو نے کہا مولانا یہ آپ کی اردو تو بالکل خراب ہو گئی یہاں کے. میں نے کہا یہ خراب اردو ہی سمجھتے ہیں. صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اگر میں اچھی اردو بولوں ان کے سمجھ میں نہ آئے تو کیا فائدہ. وہ بیچارہ تجربہ نہیں رکھتا تھا, نیا تھا, شاگرد. اس نے ایک حدیث ایسی پڑھ دی کہ بہت سخت حدیث. ابھی اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوئے. حدیث کیا تھی؟ اس نے کہا کہ لوگوں یہ مت کہو کہ امام زمانہ جلدی آ جائے, جلدی آ جائے, جلدی آ جائے. امام زمانہ اگر جلدی آ گئے تو تم امام کو برداشت نہیں کر سکو گے. لوگ تھے بیچارے ان پڑھ, جوش والے تھے, کھڑے ہو گئے. چپ ہو جا, ہم تو رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں, امام آ جائے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کہتے ہیں ہم امام کو برداشت نہیں کریں گے, ہم تو پاؤں چومیں گے. تو منافق لگتا ہے. آج کے بعد مسجد میں مت آنا. مولانا نے کہا بڑی غلطی ہو گئی. سب ہم پڑھے محمد وآل محمد. کہ یہ حدیث مجھے بتانی نہیں تھی. یہ لوگ ابھی اتنے ایجوکیٹ نہیں ہوئے. مولانا نے غلطی کی. آیا گھر میں, جب گھر میں پہنچا تو پھر دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا. مولانا ڈر گئے, ابھی مارنے آ گئے لوگ. دیکھا تو جو مؤذن ہے نا, وہ مؤذن آیا ہوا تھا, وہ مولوی صاحب کا وہ جان نماز جس میں نماز پڑھتے, وہ اس کے سینے پہ مارا. آج کے بعد تو مسجد میں نہیں آنا, تو دشمن امام زمانہ ہے, غلط باتیں کرتا ہے, غلط پروپیگنڈا کرتا ہے. ہم امام زمانہ کے لیے رو رہے, دعائیں مانگ رہے, ہم برداشت نہیں کریں. مولانا نے پھر کہا میرے سے بڑی غلطی ہو گئی, اللہ معاف کرے. مولانا سو گئے. ابھی نماز فجر کا ٹائم ہونے والا تھا. پھر زور سے دروازہ ٹھک ٹھک ٹھک.
मौलाना ने कहा ये डंडे लेकर आ रहे हैं मारने मुझे, अब ये मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। मौलाना दरवाजा नहीं खोला, डर गए कि भाई कौन है, तो देखा वही मुअज्जिन है जो सीने पे हाथ मार के गया, मुक्का मार के गया कि भाई तुमने मुझे मारा भी, बेइज्जती भी, अब क्यों आए? कहा नहीं मौलाना मारने नहीं आए, माफी मांगने आए। मौलाना ने दरवाजा खोला, देखा आदमी सारू कतार रो रहा है, अपने बाल भी इसने नोचे हुए, हालत इसकी बुरी। कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहा मौलाना आपके साथ हक है, हम हदीस नहीं समझे, वाकई आप सच कह रहे हैं, हमारे अंदर इतनी तहारत नहीं है, इतना ईमान नहीं है, अगर आज इमाम आ जाए हम इमाम को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कहा मैंने ख्वाब देखा कि इमाम का ज़ुहूर हो गया हमारे शहर में, सब लोग नारे लगा रहे, जुलूस निकाल रहे, मिठाइयां बांट रहे, मैं भी खुशियां मना रहा हूं। मैंने जाके इमाम को दरखास्त की, मौला मेरे घर में मेहमान बनकर आते। इमाम ने कबूल कर ली, मेरी किस्मत खुल गई, इमाम तशरीफ लाए, मगर जैसे मेरे घर में कदम रखा, कहा ये जमीन, ये घर किससे खरीदा था? कहा मौला फला आदमी से। कहा उस आदमी ने इस जमीन पे कब्जा किया था, ये उसकी जमीन नहीं है, ये गस्बी घर है, यहां नमाज नहीं होगी, ये घर वापस कर। थोड़ा भी डर गया, इलाकों का घर मुश्किल से बनाया, कोई बात नहीं, इमाम कह रहे हैं ना, कहा घर कुर्बान हो जाए मौला आप पे, मैं घर वापस कर। इतने में मेरी बीवी आई, उसने आके इमाम को सलाम किया। इमाम ने कहा ये कौन है? कहा मौला ये मेरी बीवी है। कहा तुझे पता है इसने तेरी मां का दूध इतने महीने पिया है, ये तो हराम है, इसे तलाक दे दे। अब तो मैं दरज के रह गया, घर भी गया, बीवी भी गई। इमाम क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कोई बात नहीं है, दूसरी शादी कर दूंगा। कहा मौला चल इसको भी तलाक दे दी। इतने में मेरा जवान बेटा आया, इमाम ने कहा ये कौन है? बोला ये मेरा बेटा है। क्या इसने अभी तक इतने इतने गुनाह ने कभी ना किए, तलवार उठा इसका सर खत्म कर दे। अब मेरा दिमाग फिर गया, मैंने कहा तू इमाम कहा, तू सैयद भी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। और मैं जाग गया, शानी मैंने देखा, मैंने इमाम की बेइज्जती की, मैंने इमाम की इंसल्ट की। वाकिन आज अगर इमाम हमारे घरों में आ जाए तो इतने गुनाहों के सामान मौजूद है, हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजो इमाम उस वक्त आएंगे जब हम पाक पाकीज़ा हो जाए। तज़किये नफ्स, तज़किये नफ्स क्या है? यानी हमारा जाहिर भी पाक हो जाए और हमारा अंदर भी पाक हो। जाहिरी तहारत भी हो और बातिनी तहारत भी हो। अब जाहिरी तहारत में क्या है? 7 आज़ा है इंसान में। आंख पाक होनी चाहिए, हाँ? आंख कहीं इधर उधर न देखे, हाँ? किसी नामहरम को न देखे। वो इमाम है, हम उसके सामने नहीं जा सकते। अगर हमने 4 औरतों को हराम से देखा है और जाएंगे इमाम को देखने, ये तो इमाम का मकाम बहुत बड़ा है। आयतुल्लाह नुखुदकी, जिसका मैंने जिक्र किया कि इमाम खुमैनी ने भी उनसे दर्स लिया है, साहिब करामत थे, वो अस्पताल में थे। उसका बेटा घर से खाना लेकर आया, टैक्सी रिक्शे में, जो भी उस जमाने में था। तो जैसे बेटा आया तो बाप ने गुस्से से देखा। कहा बाबा गुस्से से क्यों देख रहे हैं, मैंने क्या गुनाह किया? कहा रास्ते में उस औरत को हराम से क्यों देख रहे हैं? बताए, हाँ? रास्ते में बुला औरत को, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो किसी की बहन होगी, मां होगी, बेटी होगी, जोजा होगी, हाँ? ये वली खुदा है। उसने कहा बाबा आज के बाद नहीं देखूंगा, मुझे क्या पता वहां भी मुझे देख रहे हैं। सलवात पड़े मोहम्मद मोहम्मद। इमाम का सामना कैसे करेंगे अगर हमारी आंखें पाक नहीं हैं? हम इंडिया की मूवी देख रहे हैं, गंदी फिल्में देख रहे हैं, कैसे इमाम का सामने कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जबान हमारी पाक होनी चाहिए, हाँ? जबान से 100 से ज्यादा गुनाह इंसान कर रहा है। ये जबान है छोटी, मगर हदीस में सबसे ज्यादा लोग जहन्नम में जाते इस जबान की वजह से। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कान के गुनाह, कान के गुनाहों से इंसान पाक हो जाए। म्यूजिक न सुने, गीबत न सुने। हम गीबत करते नहीं मगर सुनते हैं, सुनना और ज्यादा गुनाह है।
کیونکہ اسے ہم ہمت دلا رہے ہیں. اگر ہم غیبت سنے نہیں تو وہ کس کو سنائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مزے مزے لے کر غیبتیں سنتے ہیں تو کان پاک نہیں ہے. ہاتھ بھی اسی طرح سے، ہاتھ سے گناہ کیا، نامحرم کو ہاتھ دیا. اب لوگ کہتے ہیں مولانا ہم یورپ میں کیا کریں؟ اگر ہاتھ نہیں دیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. بندے خدا، اللہ نے آپ کو یورپ میں بھیجا ہے تبلیغ کے لیے. یہ ہاتھ نہ ملانا بہانہ ہے تبلیغ کا. کیسے تبلیغ کریں گے مولانا؟ میں نے کہا بہت آسان ہے. ہم نیو یارک کے ایئرپورٹ پر تھے تو جو کسٹم کی عورت تھی اس نے ہاتھ بڑھا دیا. تو میں نے کہا ہم مسلمان جو ہے اپنی بیوی سے وفادار ہوتے ہیں. ہم بیوی سے کہتے ہیں ہم کسی عورت کو ٹچ بھی نہیں کریں گے. اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے، کاش میرا شوہر بھی ایسا ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. یہ تو بہترین ذریعہ ہے تبلیغ کرنے کا. ہاتھ نہ دینا، آپ شروع ہو جائیں. تبلیغ کا یہ ذریعہ ہے. آپ شرماتے ہیں، آپ گھبراتے ہیں کیونکہ اب تبلیغ آپ کا مشن نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. پاؤں کی طہارت، پاؤں حرام کی طرف نہ جائے. لیکن آج جو ہے دو طہارتیں سب سے زیادہ مہم، سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور مشکل بھی ہے مگر اس کا ثواب بھی. ایک آنکھ کی طہارت، دوسرا پیٹ کی طہارت. یہ آج سب سے مشکل کام ہے. پیٹ کی طہارت بہت اہم ہے. ایک دوسرے عالم دین کے بارے میں ملتا ہے، وہ دعائے عہد پڑھتے تھے. دعائے عہد کا وعدہ نے 40 دن پڑھے تو خواب میں امام کی زیارت ہو جاتی تھی. تو اسے ایک مرتبہ 40 دن میں ایک مرتبہ امام زمانہ خواب میں زیارت کراتے تھے. لیکن کیا ہوا، 1 سال گزر گیا، امام زمانہ خواب میں بھی نہیں آیا. اس نے بہت گریا کیا، بہت گریا کیا. شب جمعہ کی توبہ کی، دعائے کمیل پڑھی، ساری دعائیں پڑھ ڈالی. میرے اللہ سے مجھ سے خطا کیا ہو گئی؟ میرے امام مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے؟ پہلے تو 40 دن میں ایک مرتبہ زیارت ہو جاتی تھی، ابھی سال ہو گیا میں نے امام کو خواب میں بھی نہیں دیکھا. تو امام زمانہ خواب میں آئے. کہا اس لیے تو ہماری زیارت سے محروم ہے. تو ہر گھر میں چلا جاتا ہے، پوچھتا نہیں کہ اس کا روزی حلال ہے حرام ہے، خمس دیتا ہے نہیں دیتا ہے. ہر گھر میں چلا جاتا ہے اور ہر کھانا کھا لیتا ہے. تجھے پتا ہی نہیں تو کتنا حرام کھا لیتا ہے. جس پیٹ میں حرام آ جائے وہ ہماری زیارت سے محروم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. ابھی تو آج جو ہے امام کی زیارت سے محروم ہے. سب سے بڑی وجہ یہ پیٹ. پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہمارا. جہاں اچھا کھانا دیکھا بیٹھ جاتے، پوچھتے بھی نہیں. یہ مشکل ہے. حالانکہ امام زمانہ فرماتے حرام سے بھی بچو، شبہ دار غذا سے بھی بچو. دعا یہ ہے امام من الشبہ، جس میں شک ہو اسے بھی چھوڑ دو. فرض کے لیے کھانا آ جائے آپ کے سامنے، اس میں شک ہے اس میں زہر ہے، کتنا بھی میٹھا ہو کتنا بھی اچھا ہم نہیں کھائیں گے، شک کی بنیاد پہ چھوڑ دیں گے. کہیں مر نہ جائے، کل کھا لیں گے، پرسوں کھا لیں گے. ہے تو بھائی اچھی مٹھائی مگر کہتے ہیں اس میں زہر ہے. امام کہتے ہیں حرام سے بھی بچو، شک والی سے بھی بچو. کیونکہ قرآن میں 2 لفظ ہیں غذا کے بارے میں، ایک ہے حلال اور دوسرا ہے طیب. حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. الحمدللہ ممکن ہم حلال کھاتے ہوں مگر امام کی زیارت کے لیے صرف حلال نہیں کھانا بلکہ طیب کی بھی شرط ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اب یہ طیب کیا ہے؟ حلال تو آپ کو سب میں آتا ہے. بکرا حلال ہونا چاہیے، مرغی حلال ہونی چاہیے. مگر طیب کیا ہے؟ طیب یعنی پاک، بہت زیادہ پاک. طیب غذا انبیاء کی ہے، اولیاء کی ہے، اصحاب پیغمبر کی ہے، نیک لوگوں کی ہے. پوچھا مولا طیب کیا ہے؟ تفسیر بتائیے قرآن کی. حلال تو ہمیں پتا ہے، طیب کیا ہے؟ فرمایا طیب بہت پاک غذا کو کہتے ہیں. وہ غذا، وہ گوشت، وہ کھانا، وہ روٹی جب پکانے والے نے پکایا ہو
تو وضو کے ساتھ بھی ہو اور ذکر خدا میں بھی مشغول رہا ہو. اب بتائیے طیب غذا ہم کہاں سے لائیں؟ دنیا میں کہیں نہیں ملتی. ایران میں چلے جائے نہیں ملے گی، سعودی میں نہیں ملے گی، مکے میں نہیں ملے گی، مدینہ میں نہیں ملے گی. طیب غذا شرط ہے. اگر کوئی وظیفہ نکالنا چاہتے ہیں، ول پاور کو بڑھانے کے لیے اگر آپ 40-40 دن کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، غذا طیب ہونی چاہیے، حلال نہیں، طیب. سید ابن طاؤس سب سے زیادہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچے ہیں. فرماتے مولا جس شہر میں جاتا ہوں آپ میرے مہمان ہوتے ہیں، میں مہمان ہوتا ہوں. یہ سید ابن طاؤس کا مقام. کئی مرتبہ امام کی زیارت کی. وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ پکانے والی نے وضو کے ساتھ پکایا ہو اور جو پکاتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو، بسم اللہ پڑھا ہو، استغفر اللہ پڑھا ہو، سبحان اللہ پڑھا ہو. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ غذا سے خون بنتا ہے. جب غذا پکانے والی نے یہ غذا غفلت میں بنائی ہے تو جب میں کھاؤں گا میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں گا. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. طیب غذا. اب یہ طیب غذا بنانا کوئی مشکل ہے؟ آپ 5 آدمی مل کے ایک فیکٹری بنا دیں، وہاں مسلمان کو رکھیں کہ بھائی شرط نوکری کی ہے کہ وضو سے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. 1.5 ملین لوگ ہیں دنیا میں، سب طیب کے پیچھے ہیں. طیب غذا نہیں مل رہی ہے کیونکہ 600 ملین صوفی ہیں. صوفی دنیا میں 400 ملین شیعہ ہیں، 600 ملین صوفی ہے. صوفیوں کے ہاں بھی جو ذکر ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی 40 ہوتا ہے، چلہ نکالتے، اس میں بھی یہی شرط ہے کہ غذا طیب ہونی چاہیے. آپ چھوٹی فیکٹری کھول کر دیکھیں، اگر اس سے ملینز آپ نہ کمائیں تو آپ میرے پاس آ کے شکایت کریں. آپ چھوٹا فیکٹری وہاں کیمرہ لگا لیں، انٹرنیٹ پہ دے دیں، بھائی دیکھو یہ غذا آپ کے سامنے پک رہی ہے، بسکٹ آپ کے سامنے پک رہا ہے، حلوہ آپ کے سامنے پک رہا ہے، گوشت اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ وضو کے ساتھ بھی ہے. پوری دنیا ٹوٹ پڑے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ بزنس آئیڈیا بھی آپ کو دیتا جا رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اصل آئیڈیا ہے نہیں، گوگل بھی آئیڈیا ہے نا، بلینر بن گیا. یہ آئیڈیا ہے. دنیا عاشق ہے، دنیا، کیونکہ آپ کا ملک اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہے، فرانس کے اسٹینڈرڈ پہ ہے، پوری دنیا خریدے گی. آپ 1-1 لاکھ نکالیں، 50-50 نکالیں، یہاں سے شروع کریں. لیکن دنیا کو آج غذا کی پرابلم ہے، پوری دنیا کو پرابلمس ہے کہ حلال نہیں ملتی. حلال کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب گوشت جو حلال انگلینڈ میں ملتا ہے، حرام ملتا ہے 1 پاؤنڈ کا تو 1.5-2 پاؤنڈ کا. 1 پاؤنڈ زیادہ بھی لیتے اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. BBC نے پکڑا تھا. ہم جہاں رہتے تھے برمنگھم کے قریب، وہ حلال کون بیچتا تھا؟ ایک سکھ آدمی بیچتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ حلال کا سرٹیفکیٹ لگا لیا. مثلا اس نے 100 کلو مرغی حلال لینی ہے اور 500 حرام، اور دونوں کو مکس کر کے بھیج رہا. مشین میں تو پتا نہیں کہ حلال کی ٹانگ کدھر جا رہی، حرام کی کدھر جا رہی. سلوات پڑھے محمد. حلال کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. پورے یورپ میں یہ حال ہے. اگر آپ کیمرے لگا دیں اور حلال بھی دیں اور طیب بھی دیں، آپ کی باغیں اتنی بکری ہوگی کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کی نیت بھی پاک ہے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور ادھر جو دشمن ہیں دین کے، اسلام کے، خدا کے، وہ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے گمراہ کرنا ہے. آپ دیکھیے جب ہم 84-85 انگلینڈ میں تھے تو 5-6 چیزیں تھی حرام. وہ یاد کر لیا، بچوں کو بتا دیا بابا جب بھی جاؤ کوئی چیز خریدنے، ایملسیفائر، اسٹیبلائزر، اینیمل فیڈ، لاٹ، یہ یاد کر لو. اور 4-5 چیزیں بچے یاد کر لیتے تھے، وہ حلال کھاتے. اب یہ شیطانوں نے کہا کہ مسلمان بچے تو ہوشیار ہیں، حرام کھاتے ہی نہیں. جب حرام نہیں کھائیں گے تو ہمارے چنگل میں، ہماری جال میں نہیں پھنسیں گے. جب حرام انسان کھاتے ہیں اس کا اثر برا ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا شروع کیا؟ ای فارمولا نکال دی.
400 سے زیادہ ای فارمولا ہے. میں E100 E200 E300. اب بتائیے ای فارمولا والوں کو ہم نے کارخانے کو فون بھی کیا, امریکہ میں کیا, وہاں بھی, کہ بھائی یہ جو E110 ہے یا E200 ہے یہ آپ کہاں سے نکالتے ہیں؟ ویجیٹیبل سبزی سے ہے یا اینیمل سے؟ اینیمل تو بڑا ظاہر ہے کہ ذبیحہ نہیں ہے, حرام. تو وہ کہنے لگے جی جو ہمیں سستا مل جائے, کبھی ہم ویجیٹیبل سے لیتے ہیں تو کبھی ہم اینیمل سے لیتے ہیں. سلام علی محمد والے محمد. اب لوگوں نے ایپس بنائے ہوئے ہیں کہ یہ حلال ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہ سارے ای فارمولا جو ہے یہ کینسر کا سبب بھی ہے. حلال حرام ہے ایک طرف, کیونکہ سب کیمیکلز ہیں, یہ کینسر کا بھی سبب ہے. یعنی آج جو مشکل مسئلہ ہے وہ حلال اور حلال کھانا نہیں مل رہا. اسی لیے مولا علی علیہ السلام والسلام کا یہ جملہ ہے کہ آخری زمانے میں جو مشکل ترین کام ہوگا وہ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا اگر ہم حلال اور طیب کھائیں پھر آپ دیکھیے عبادت میں کتنی لذت ملتی ہے, پھر ذکر میں کتنی لذت ملتی ہے, کیونکہ پیٹ میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں کی چیز آ رہی ہے. مارکیٹ میں دیکھو چائنا کی چیز مل رہی ہے, انڈیا کی چیز مل رہی ہے, ساؤتھ کوریا کی, ساری دنیا کی چیزیں ہیں اور وہ ہمارے پیٹ میں چلی جاتی ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ ہم عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا قرآن مجید کی آیت وَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اے انسان اپنے طعام کو دیکھو کہ یہ حلال ہے, حرام ہے, طیب ہے, مکروہ ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کون بنا رہا ہے, ہم نہیں دیکھتے. ایک مشکل. اور دوسرا جو آسان طریقہ امام کی زیارت کا, حلال طیب تو شرط, مگر بڑی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے, عالم بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, 40 دن 1000 رکعت نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. آسان طریقہ, سب سے آسان وہ یہ سید عبد الکریم کا واقعہ بتلا رہا. سید عبد الکریم جو موچی تھا, شو میکر, اس نے بہت سارے وظیفے نکالے مگر امام کی زیارت نہیں. تھک گیا مگر مایوس نہیں ہوا. کتنے علماء نے کہا یہ پڑھو, اس نے وہ کیا, یہ اعمال کرو, وہ اعمال کیے, سارے اعمال کر ڈالے مگر امام کی زیارت نہیں ہوئی. تو ایک دن رو رو کے سویا کہ میرے اللہ کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا بغیر زیارت کی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں کہا سید عبد الکریم تو نے میرے بیٹے کی زیارت کے لیے بہت تکلیف اٹھائی, بہت زحمت کی, مگر میں تجھے سب سے آسان طریقہ بتاتا ہوں اپنے مولا کی زیارت. وہ کیا ہے؟ فرمایا صبح کا آغاز, یعنی صبح جب شروع ہو, صبح جب اٹھو نماز فجر کے بعد 5 یا 10 منٹ میرے مظلوم بیٹے حسین پہ آنسو بہاؤ. کوئی مجلس سنو یا خود پڑھو, 2 آنسو آ جائیں. صبح کا آغاز میرے مظلوم بیٹے حسین کے رونے سے کرو, اور سونے سے پہلے بھی یہی کام کرو. سونے سے پہلے بھی 2-4 منٹ مصائب سنو یا مصائب پڑھو, 1-2 آنسو آ جائے پھر سو جائے. اور یہ عمل 1 سال تک مسلسل کرو. اب کتنے لوگ کرتے ہیں بیچ میں گیپ آ جاتا ہے, بیچ میں ناغا آ جاتا ہے, بیچ میں ناغا نہیں آیا, رکے نہیں, ایک دن بھی خالی نہ رہے. یہ اللہ سے توفیق طلب کرے. لہذا ایک مومن کہتے کہ میں نے اس پہ عمل کیا. صبح بھی کوئی مجلس سن لیں, آج تو ٹیپ ریکارڈر ہے, انٹرنیٹ میں مجلس سے مل جائے گی, ایک چھوٹا آنسو آ جائے. اور رات کو سونے سے پہلے بھی میں نے مسائل لکھ لیے تھے, میں خود پڑھتا تھا. کہ اب یہ آخری دن تھا, یعنی 1 سال ہونے والا. تو میں امید میں تھا کہ آج مولا کی زیارت ہوگی,
آج کے دن پورا سال کمپلیٹ ہو جائے گا. میں نے بیچ میں گیپ بھی نہیں کیا، ناغا بھی نہیں کیا. تو یہ مومن بیچارہ شہزادے علی اصغر کے مسائل پڑھ اور رونے لگے. کمرہ بند تھا. اتنے میں دیکھا کہ میں اکیلا نہیں رو رہا بلکہ کوئی اور بھی رو رہا، اور وہ دردناک انداز سے رو رہا ہے، تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے. اور جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک نورانی شخص ہے. سمجھ لیا دروازہ تو بند تھا، بند دروازے میں کون آ سکتا ہے. یہ قدموں پہ گرا اور امام زمانہ کے قدموں کو چوما کہ مولا آپ نے لطف کیا، آپ نے مجھے اپنی زیارت کرائی، آج اپنے دادا کا پرسہ لے لیں. تو واقعاً یہ جو مصائب میں آپ روتے ہیں عزیزو، یہ رونا بہت بڑی عبادت ہے. جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آج شب جمعہ معافی کی رات. اللہ 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 بہت مہربان ہے. خدا خود فرماتا ہے جس گناہ کو یاد کر کے چھوٹا آنسو بھی بہاؤ گے اس گناہ کو میں مٹا دیتا ہوں، اس کا عذاب بھی ختم کر دیتا ہوں. امام کی زیارت سے ہم کیوں محروم ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے. امام فرماتے ہیں اے لوگو، اے مومنو، میں تم سے دور نہیں ہوں. تمہارے گناہوں نے پردے ڈال دیے تمہارے آنکھوں پر، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. آئیے آج دعائے گمیر کے چند کلمات پڑھیں اور اللہ پاک سے معافی مانگیں. اے میرے اللہ، ہمارے ان سارے گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے ہم مولا کی زیارت سے محروم ہیں. میرے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے امام کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے، امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. آئیے مل کے دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب اللہم صلی علی فرماتے کچھ گناہوں کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی. او میرے اللہ، کسی کی عزت برباد نہ کرنا، کسی مومن مسلمان کی عزت برباد نہ کرنا. اے خدا، ہمارے سارے گناہ بخش دے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل العقاب. کہ خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہو جاتا. مولا علی فرماتے لوگوں گناہ نہ کرو، خدا کے عذاب کو یہ زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے. تمہارا بدن ضعیف ہے، تمہاری کھال نازک ہے، تمہاری ہڈیاں کمزور ہیں. تم نہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتے ہو،
نہ دنیا کے بچھوؤں سانپوں کو برداشت کر سکتے، آئے تم قبر کے بچھوؤں کو کیسے برداشت کر سکو گے؟ امام فرماتے قبر میں بچھو جب گنہگار کو ڈستا ہے، گنہگار 40 سال تک تڑپتا رہتا، وہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی نرس ہے، نہ کوئی دوا ہے۔ یہ بچھو ہم غیبتوں سے، تہمتوں سے، گالیوں سے، نفرتوں سے بناتے ہیں۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس دعا، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اے خدا اگر میری دعا بھی قبول نہ ہو پھر مجھ سے بدتر بھلا کون ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي توجد الفنا، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے 40 سال کی عمر 4 سال میں بدل جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، میرے گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئت اقطعتها، آج میرے سارے گناہ بخش دے، آج میری ساری خطائیں بخش دے، سب مل کے فریاد کریں یا سریع رضا، یعنی اے کائنات میں سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ، میرے اللہ، یعنی گنہگار کی آنکھ میں آنسو آیا نہیں، ادھر سے قرآن کی آواز آتی ہے، خدا فرماتا ان اللہ یحب التوابین، اے رونے والے نہ گھبرا، میں نے نہ فقط تیرے گناہ بخش دیے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا، بنا لیا۔ عزیزو، دعا میں ایک شرط ہے آنسو، اور جب بھی روئیں گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، شرما کے نہ رویا کرو۔ اگر رونا نہ آئے
تو رونے جیسی شکل بنائے، رونے جیسی آواز نکالے، تب بھی خدا گناہ بخش دیتا۔ اللہ اکبر۔ یہ بار بار سننے کی بات ہے۔ ایک انسان روتا ہے مگر بغیر آواز کے روتا ہے، دوسرا روتا ہے آواز کے ساتھ۔ معصوم فرماتے ثواب میں بہت ملینز کا فرق ہے، ثواب کم نہ ہونے دے، نہ شرما، بلند آواز سے رو۔ کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں جب کوئی بلند آواز سے روتا، خدا تیری آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا، ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے، وہ بھی رو کے کہتے میرے اللہ ان بیچاروں کو بخش دے، معافی مانگنے آئے۔ کتنے فرشتے، کروڑ ہاں فرشتے، اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ آپ کی آواز خدا دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سنا، دوسرے آسمان کے فرشتے بھی کہتے میرے اللہ دنیا سو رہی ہے، یہ عزادار بیچارے رو رہے ہیں، انہیں بخش دیں، انہیں بخش دیں۔ پھر آپ کے رونے کی آواز تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے، سارے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب ایک سن رہا خدا وہ ہے جو ایک قطرے کو دریا بنا دے، اب یہ آنسو دریا بن گیا، کیا بس اتنا خدا کا کرم ہے؟ نہیں، اب غور سے سنیں، وہ لوگ غور سے سنیں جن کے والدہ، جن کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا جن کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیری مرحوم ماں کو قبر میں سناتا ہے۔ او ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، مارو کے کہتی ہے میرے اللہ میرا بیٹا میری بیٹی رو رہی ہے۔ او ماں باپ کی دعا قبر میں بھی خدا قبول کرتا ہے، لہذا نہ شرمایا کریں، بلند آواز سے رویا کریں، سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار۔ اے خدا تجھے حسین کی غربت کا آواز، حسین مولا کتنے غریب ہیں کربلا میں۔ حضرت عباس سے فرماتے ہیں عباس حبیب ابن مظاہر میرے بچپن کا دوست ہے، اسے خط لکھے۔ مولا حضرت عباس نے کاغذ قلم اٹھایا، مولا کیا لکھوں؟ فرمایا پہلے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد لکھو یا اخی حبیب، وہ بھائی حبیب میں تیرے شہر کے قریب آ گیا اور ظالم مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں تجھے زحمت نہ دیتا مگر نبی کی بیٹیاں بھی میرے ساتھ آئی ہیں۔ یہ خط لے کر قاصد پہنچا، اللہ اکبر، حبیب نے خط چوما، خط کھولا، جب پہلا جملہ دیکھا یا اخی حبیب، بھائی حبیب، حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین اتنے قریب ہو گئے، آج مجھے ایسے غلاموں کو بھائی کہہ رہے ہیں۔ اور جس جملے نے حبیب کے دل الٹ پلٹ دیے وہ یہ جملہ تھا میں تجھے زحمت نہ دیتا مگر زینب و کلثوم نبی کی نوازیاں علی کی بیٹیاں میرے ساتھ۔ اب گھر میں آیا، بیوی کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے خط دیا بیوی کو، بیوی نے رو کے خط پڑھا، پوچھا حبیب
اب تیرا کیا ارادہ؟ ابھی صرف بیوی کا امتحان لینے کے لیے کہنے لگا چاروں طرف فوج ہے، راستے بند ہیں، میں کیسے جاؤں؟ بس یہ سننا تھا اور یہ مومنہ تڑپ کے اٹھی، حبیب زہرا کا لال مصیبت میں دعا بنا رہا ہے، اگر تو نہیں جاتا اپنی پگڑی مجھے دے دے، تلوار مجھے دے دے، میں حسین پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، اتنی مومنہ تھی حبیب کی زوجہ، آئے حبیب آئے گئے اور حبیب عاشور کے دل شہید ہو گئے۔ عزیزوں، کربلا کے بعد بھی حبیب کی زوجہ نے بڑی مدد کی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی بازار میں آیا، سارے لوگ جھولیاں پتھروں سے بھر کے آئے، یہ کہہ کے پتھر مارتے تھے یہ باغی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو، یہ باغی کی بیٹیاں ہیں، اسے پتھر مارو۔ بی بی زینب کہتی تھی حسین باغی نہیں، حسین میرا نمازی ہے، نبی کا نواز۔ سارے لوگ قیدیوں کو پتھر مار، بچے وہی کرتے جو بڑوں کو دیکھتے۔ ایک 5 برس کا بچہ تھا، اس نے بھی پتھر اٹھایا تاکہ مولا حسین کے سر کو مارے، یا دوسرے سر سے آواز آئی بیٹا یوسف پتھر نہ مارنا، یہ میرے مولا حسین کا سر ہے۔ وہ بچے کے ہاتھ سے پتھر گر گئی، سر کے نزدیک آیا، کہنے لگا اے شہید راہ خدا بتا تو کون ہے، میرے نام سے کیسے واقف ہے؟ یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حبیب ابن مظاہر میں تیرا بابا ہوں۔ اے بچہ زمین پہ گر گیا، سر میں مٹی ڈالنے لگا، بابا کس نے گردن کی رگیں کاٹی ہے؟ اے بابا کس نے مجھے یتیم کیا ہے؟ حبیب کہنے لگے بیٹا رونا بعد میں، جلدی جاؤ اماں کو بلا کر لاؤ، اور اماں سے کہو کچھ چادریں کچھ برقے لے کر آئے، اور زہرا کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں برقے۔ بچہ روتا ہوا گھر گیا، کہنے لگا اماں جلدی کرو، بابا تجھے بازار میں بلا رہے ہیں۔ ماں نے کہا میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں، مجھے برقع اٹھانے دو، مجھے چادر اٹھانے دو۔ بچے نے کہا ماں فقط اپنا برقع نہ اٹھانا، زینب و کلثوم کے برقعے چھین لیے گئے۔ حبیب کی بیوی چادریں لے آئی، بی بی زینب نے شکریہ ادا کیا، فرمایا بھابھی جان حبیب کا پرسہ قبول کر لے۔ سب بیویوں کے سروں پہ چادریں آ گئیں، سب نے حبیب کی بیوی کے لیے دعا کی، مگر کاش اس کے بعد حبیب کی بیوی یہ منظر نہ دیکھتی۔ کیا دیکھا؟ شمرو ابن سعد نے حکم دیا، ایک فوج کے دستے کو حکم دیا نیزے لے لو، اور نیزوں کے ذریعے سے او بیویوں کے سروں سے چادریں اتارو، اور ظالم اور نیزے لے کے آگے بڑھے۔ اور بڑی سخت روایت سے سادات و مومنین معاف کرنا، امام زمانہ اگر مجلس میں آئے ہیں، مولا یہ روایت بڑی سخت ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ وہ ظالم 40-50 کا دستہ ہے، ان کے ہاتھوں میں نیزے
کو بچا لے. یہ ظالم آئے زور سے میرے اس حرم مارے اور چادریں اتاری. ادھر چادر اترتی تھی ادھر خون کا فوارہ وہ جاری ہوتا تھا. وہ بیویاں فریاد کرتی تھی واہ محمد واہ علی واہ حسین واہ عباس. عباس کہاں ہو آگے دیکھو ہماری چادریں چھین لی گئی ہمارے سر نذری کر لی. ماتم حسین